علماء نے فرمایا شادی اور نکاح کرنا یہ ایک عبادت کا کام ہے، اور دوسری اس کی تعریف سمجھیں کہ شادی پرسکون ازدواجی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا شادی صرف جسمانی ضرورت پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی حیا اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ شادی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنے کا نام ہے۔ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتی ہے، اور اللہ کے نام پر ہونے والا ایک معاہدہ ہوتا ہے آپس میں۔ جیسے اللہ کا نام بابرکت ہے، جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، اگر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کریں، جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح شادی کیا ہے؟ اللہ کے نام پر ایک عقد ہوتا ہے، اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اور اس عقد کو اللہ میاں بیوی کے لیے پہلے اس عقد سے پہلے کسی کو دیکھنا چھونا بالکل حرام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نام کی برکت سے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کے نام پہ ہونے والا معاہدہ ہے۔ اب یہ ہے کہ میرے محترم عزیز دوستو، ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں، ہم سب فکر کرتے ہیں ان کی شادیاں کریں، اور شادیاں کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، بچی کو بھی بتائیں، بچے کو بھی بتائیں۔ صرف شادی کر کے ان کو چھوڑ دینا یہ نہیں ہے، بلکہ شادی سے پہلے ہم ان کو سمجھائیں کہ ہمیں کیسے شادی کو جو ہے آگے چلانا ہے، اس شادی کو کیسے کامیاب بنانا ہے۔ یہ ایک بہت بہترین چیز ہے شادی۔ اس کی نکاح کی حدیث مبارکہ کے اندر، قرآن کے اندر بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ شادی کے نکاح کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف جسمانی ضرورت کو پورا کرنا ہے، نہیں، بلکہ شادی کے نکاح کے ایک مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد نکاح کا کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب ہم یہ اپنی بچی کو بتائیں، بچے کو بتائیں کہ جو نکاح ہم کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نکاح بہت گناہوں سے بچانے والا ہے۔ آپ ایک موقع پر گزر رہے تھے، چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپس میں دوست بیٹھے ہوتے ہیں ایسے چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا تمہیں ایک بات فرماتا ہوں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو بھی تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے جلدی شادی کر لے، تاخیر نہ کرے۔ فرمایا اس لیے فإنہ اغض للبصر، کہ نکاح کرنا یہ آنکھوں کی جو ہے بد نظری سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ آنکھوں کو جھکانے والا ہے، اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور نکاح انسان کو زنا سے بچانے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس کو ابھی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، پہ پہ مسلسل روزے رکھے، تاکہ جو ہے اس کی نفسانی خواہشات کمزور پڑ جائیں، وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو ایک بڑا مقصد نکاح کا یہ ہے کہ اس سے گناہوں کو اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے بچانے کے لیے نکاح کیا جائے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نکاح کے بعد اب ہماری نظر، اللہ نے ہمیں حلال چیز دے دی، اب ہماری نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے، اب ہماری خواہش بیوی سے آگے نہ بڑھے، بس یہ اللہ نے حلال ذریعہ دے دیا، بس اس کے آگے ہمیں جو ہے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے نکاح کا؟ ایمان کی تکمیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو پورا کر لیا، اب اسے چاہیے فَلْيَتَّقِ نِصْفَ الْبَاقِي، باقی دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ یعنی کتنی اہمیت بیان کی گئی کہ جس کا نکاح نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں۔ ایمان کامل کب ہوگا؟ نکاح کے بعد۔ فرمایا جو بے نکاح کے ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو ہے نکاح سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر میری بیوی فوت ہو جائے اور مجھے معلوم ہو
کہ 10 دن بعد میں نے بھی فوت ہو جانا ہے، تو 10 دن بھی میں بغیر نکاح کے نہیں گزاروں، 10 دن کے لیے بھی نکاح کروں گا تاکہ میرا ایمان کامل رہے۔ اللہ نہ کرے مجھے غلط خیال آئے تو میرے پاس حلال ذریعہ موجود ہو۔ لیکن ابن عجیب باتیں فرمایا کوئی آدمی راستے سے گزر رہا ہے، حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا میں راستے سے گزرا، کسی عورت پر اس کی پازیب پر میری نظر پڑی تو میری ذہن میں تھوڑا سا انتشار آیا، تو میں فوراً اپنے گھر آ گیا، اپنی اہلیہ سے اپنی ضرورت پوری کر لی میں نے۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، حیا کی منافی بات نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے۔ بھوک لگی ہے، گھر میں کھانا ہے، کھانا کھانا چاہیے۔ یہ آپ نے فرمایا کسی کو بھی اگر غلط خیال آئے فوراً اپنے گھر لوٹ جائے، اپنی ضرورت پوری کرے، پھر باہر جائے تاکہ گناہ سے انسان بچا رہے۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ نکاح سے انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، نکاح کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں۔ اور اللہ کی شان فرمایا نکاح کرنے کے بعد انسان کا اجر، ثواب کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ 3 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب 42 درجے بڑھ جاتا ہے، ایک روایت میں 70 درجے کا آتا ہے، ایک روایت میں 92 یعنی اس کا اتنا درجہ عبادت کا بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ کا اجر۔ اور اسی طرح فرمایا نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عزت کا حصول، کہ مرد اپنی بیوی کی عزت کرے، بیوی مرد کا عزت کرے، اور جس سے خاندانی اللہ نے سسرالی رشتے کو اپنی ایک قدرت بیان فرمایا، اپنا ایک نعمت بیان فرمایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ قرآن میں 19ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ نے سسرالی رشتہ اگر صحیح طرح ہو تو اس سے عزت ہوتی ہے، تو یہ عزت کا حصول ہے نکاح۔ اور اسی طرح فرمایا نکاح یہ ایک محبت کا حصول ہے۔ اللہ کے نبی کی عجیب بات فرمایا لم ترى متحابین مثل النکاح، کبھی بھی پوری کائنات میں تمہیں 2 نکاح کرنے والوں کی طرح محبت کرنے والے نہیں ملیں گے۔ جو یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہے، مغرب کی جو تہذیب ہے، یہ تو صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، صرف اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، جب تک خواہش پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے، ورنہ وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج کل مغربی تہذیب، مغربی دنیا وہاں اولاد کا نظام یہ سب ختم ہو چکا ہے، وہاں کوئی اولاد رشتوں کی کوئی وہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے، ماں کون ہے، کچھ ان کا سارا خاندانی نظام ان کا خراب ہو گیا۔ کیوں؟ وہاں نکاح نہیں ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ساتھ رہ رہے ہیں، کچھ دیر وقت گزارتے ہیں، جب ضرورت پوری ہوتی ہے پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خاندانی نظام ختم ہو گیا۔ لیکن اسلام میں کیا ہے کہ حصول محبت، میاں بیوی میں آپس میں ایسی محبت ہو کہ تیسرا کوئی اس کے اندر نہ ہو۔ اور تیسری ایک بات یہ فرمایا نکاح کا مقصد اولاد کا حصول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، اس سے فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، کل قیامت کے دن میں تمہاری امت، اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کی تعداد کیا ہے۔ تو ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے جو محبت کرنے والی ہو، جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ آپ نے فرمایا اولاد کا حصول، یہ شادی صرف یہ نہیں کہ جسمانی ضرورت خواہش پورا کریں، بلکہ اس کے پیچھے بقائے نسل ہے، ساری انسانیت کی بقا اس نکاح کے پیچھے ہے کہ یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے، اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ نکاح یہ سکون حاصل کرنا، سکون کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں بھی بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی،
اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت رکھ دی۔ جب جوانی جوش پر ہوتی ہے آپس میں خواہش بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے خوب، لیکن بعد میں جب بڑھاپا آ جاتا ہے وہ رحمہ، تو آپس میں کیا ہوتی ہے؟ ایک رحمت ہو جاتی ہے۔ بابا جی اماں جی کا خیال کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے کوئی اب ان سے کوئی خواہش کا تعلق نہیں ہے، ایک محبت، ایک رحمت دل میں آ جاتی ہے کہ یہ میری بیوی ہے، ساری زندگی میرے ساتھ گزاری، اس کی دوائیاں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے لیے جو ہے دعائیں کر رہی ہے، فکر مند ہے اس کے لیے جو ہے اللہ اس کے دل میں رحمت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہم نے بنائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میاں بیوی کا کیوں یہ نظام رکھا؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور شفقت رکھتی ہم نے۔ اور آگے اب دیکھیں، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نکاح تو، شادی تو ایک ٹینشن ہے پوری، یہ تو ایک بڑا ذمہ داری آ جاتی ہے، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، اور جو ہے اس کے بعد بیماریاں، یہ تکلیف، یہ پریشانیاں۔ یاد رکھیے بھائیو، یہ پرسکون زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح سے پریشانیاں نہ آئیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، یہ نکاح کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ انسان کو اس کے بعد کوئی پریشانی نہ آئے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر جو ہے انسان امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو تکلیف، غم، پریشانیاں یہ آنی ہی آنی ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر کے ساتھ شر کے ساتھ آزمائیں گے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم تم پر حالات بدلیں گے، کبھی اچھے حالات ہوں گے، کبھی برے حالات ہوں گے، کبھی خوشحالی ہوگی، کبھی تنگ دستی ہوگی، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے۔ یہ دنیا میں حالات چلتے ہیں، ہر کسی پر آتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شادی کا مطلب یہ ہے، نکاح سے سکون حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ ہو کہ کوئی میرا ہے، میں کسی کا ہوں، ہمارے درمیان کوئی اور نہیں ہے۔ آپس میں کوئی ایک تمہارا بن جائے جس سے تم ہر بات شیئر کرو، وہ تم سے جو ہے اپنی ہر بات شیئر کرے۔ یہ مطلب ہے کہ اس سے اللہ سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا شادی کے متعلق جو ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں نے بڑی بڑی اس پر کتابیں لکھی کہ یہ دو گاڑی کے ایک پہیے ہیں، لیکن جو قرآن نے بات کی ہے، شادی کو ایک جملے میں سمجھایا کہ میاں بیوی کیا ہیں آپس میں۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ کیا مطلب؟ لباس کا کیا مطلب؟ عجیب بات علماء نے فرمائی، لباس سے مراد زینت ہے۔ جیسے انسان، لباس جو ہے انسان کے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، اچھا لباس پہنا ہو انسان نے اچھا لگتا ہے۔ فرمایا اسی طرح شوہر بیوی کے لیے زینت، بیوی شوہر کے لیے زینت۔ اور دوسرا مطلب یہ فرمایا کہ لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ جب سردی ہوتی ہے ہم موٹا لباس پہنتے ہیں، چادر اوڑھ لیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں سردی سے بچاتا ہے۔ اور گرمی میں ہم باریک لباس پہنتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی زندگی میں سرد گرم حالات آئیں گے، لیکن میاں بیوی نے ایک دوسرے کو اس سے بچانا ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کو نبوت ملی، آپ پریشان ہو گئے، اتنا سخت بوجھ ڈالا گیا آپ پر، آپ پریشان ہو گئے، آپ کانپتے ہوئے آپ گھر میں پہنچتے ہیں۔ آپ کی اس وقت ایک ہی جو ہے سب سے پہلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زوجہ ہیں۔ آپ نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی، آپ کی عمر جو ہے 25 سال تھی، اس خاتون کی عمر 40 سال تھی، بیوہ تھی وہ، اس کے بڑے بڑے بچے تھے، آپ نے اسے شادی کی ہے، اور آپ نے 25 سال اس کے ساتھ گزارے۔ اس 25 سال میں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی، 25 سال، 50 کے بعد آپ نے 13 سال آپ 50 کے بعد باقی رہے۔ وہ چند شادیاں آپ نے جو ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے کی اور کسی مصلحت کی وجہ سے کی ہیں۔ آپ نے صرف ایک عورت کے ساتھ آپ نے جو ہے 25 سال، جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا آپ نے جو ان کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کی۔ عجیب بات، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت خدیجہ پر مجھے اتنا رشک آتا تھا، کاش کہ میں خدیجہ ہوتی، کہ حضور ان کو یاد کرتے تھے بعد میں،
اور مجھے یہ کہتے کوئی بھی چیز بناتے ختیجہ کی سہیلیوں کو دو. آپ موقع موقع پر حضرت ختیجہ کو یاد کرتے. حضرت عائشہ ظاہر حضرت عائشہ سوکن تھی تو کہتی مجھے رشک آتا تھا کاش میں ختیجہ ہوتی، کہ اتنا آپ ان سے محبت فرماتے تھے. تو بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں، بیوی کا کام کیا ہے؟ شوہر کو حوصلہ دے، شوہر بیوی کو حوصلہ دے. اب اللہ کے نبی پریشان ہیں، گھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں زملونی زمبی، مجھے چادر دو، جیسے سردی میں کانپتا ہے ایسے پریشانی. آپ نے فرمایا میں قریب ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں. حضرت عائشہ نے حوصلہ دیا، یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ صفات ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. حوصلہ دیا اور فرمایا آؤ. ورقہ بن نوفل ایک اس وقت کے بڑے اچھے آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، سمجھدار تھے، آؤ میں ان کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں. حضرت ختیجہ لے کر گئی ہیں حضور کو. فرمایا اے چچا جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے. حضور نے بتایا اس طرح میرے پاس ایک فرشتہ آیا، مجھ نے یہ کہا، یہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ آخری اللہ کے نبی ہوں گے، میں زندہ رہا تو میں بھی آپ پر ایمان لاؤں گا. تو یہ حضرت فاطمہ نے، حضرت ختیجہ نے آپ کو حوصلہ دیا، آپ کا ساتھ دیا کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، میں آپ کے ساتھ ہوں. اپنا سارا مال حضور پر خرچ کر دیا اللہ کے دین کے لیے. بہرحال بات وقت ختم ہو گیا، خلاصہ یہی ہے بات. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس اللہ. شادی کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. سرد گرم حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے. جیسے لباس انسان کے عیوب کو چھپا لیتا ہے، اب اس لباس کے نیچے کیسا رنگ ہے، کیا زخم ہے، کیا ہے، یہ لباس نے چھپا لیے. فرمایا ایسے ہی میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کے عیوب چھپا لیں. آپس کی بات ہے، نہ شوہر اپنے بہن بھائیوں کو بیوی کی کمی بتائے، نہ بیوی اپنے پیچھے جا کے جو ہے اپنے خاندان والوں کو اپنی شوہر کی برائیاں بتائے، بلکہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا لیں. اب نکاح کے اندر صرف 6 چیزیں ہیں. آج کل ہم نے مہندی، بہت سارے رواج بنا دیے، یہ بہت ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں. صرف نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں، 7ویں کوئی چیز نہیں. 2 فرض ہیں نکاح کے. ایک کیا ہے؟ ایجاب و قبول، آپس میں کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، اگلا آدمی کہے میں نے قبول کیا، یہ فرض ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا فرض کیا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کام ہونا چاہیے. 2 گواہ ہوں گے تو یہ نکاح منعقد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور ایک واجب ہے نکاح کے اندر، وہ حق مہر ہے، کہ حق مہر جو شوہر کے ذمے ہوتا ہے بیوی کو ادا کرے، اور وہ دینا چاہیے، معاف نہیں کروانا چاہیے. اور کسی کی بیٹی کی مہر قیمت نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، کسی کی بیٹی کی کوئی چیز قیمت نہیں بنا کرتی. جس نے آپ کو بیٹی دے دی، سب کچھ دے دیا. اصل مقصد یہ ایک شریعت میں یہ ہے کہ آپ کسی اہم چیز کو اپنے حق میں لے رہے ہیں. یہ جتنی وسعت ہو آدمی کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. شریعت نے میں اس میں کوئی طے نہیں کیا، جتنا ہو سکے. سارے نکاح کے موقع پر لوگ غیر شرعی کام کر رہے ہوتے. جب نکاح کی باری آتی ہے، مہر کی باری آتی ہے، تو کہتے ہیں مول صاحب جو شرعی ہو لکھ دو، جو شرعی وہ لکھ دو. نہیں، یہ غلط بات ہے. عزت دینی چاہیے کسی کی بیٹی کو. تو بہرحال یہ حق مہر واجب ہے، ادا کرنا چاہیے. اگر ادا نہیں کیا، آدمی فوت ہو گیا تو اس کے ذمے قرض رہے گا، اور جو ہے سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے اس کا مہر ادا کیا جائے گا، پھر آگے وراثت تقسیم ہوگی. تو یہ 3 چیزیں یہ ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے 3 سنتیں ہیں. نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا، یہ سنت ہے. اس کے بعد جو ہے دعوت ولیمہ، اور تیسری چیز چھوارے بانٹنا. یہ 6 چیزیں ہیں نکاح کے اندر. اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے شریعت کے اندر نہیں ہے. باقی یہ ساری ہماری رسم